بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ قربانی کا دن عید الاضحیٰ قربانی پیش کرنے کا دن ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم سے قربانی پیش کرتے ہیں اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اپنی فداکاری اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے جو ساری دنیا سجائی بنائی اور ہمارے جسم کو تو نے جو طاقت عطا کی ہے اس کا ہم کچھ نہیں ادا کر سکتے، لیکن جو تو نے ہمیں فداکاری کا طریقہ سکھایا ہے راہ خدا میں قربانی کرنے کا، تو اسے ہم جانور ذبح کر کے اسے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جانور ذبح ہونے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کے لیے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر کے قربانی پیش کرے۔ اسی کی دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی روشنی، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی دلکشی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی ذات کی طرف وابستہ ہو کر کے لبیک کہتا ہوا وہ قربانی کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اور جب چھری چلاتا ہے جانور پر، تو یہ چھری چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے تمام خواہشات کے اوپر چھری پھیر دیا، یعنی وہ خواہشات جو منہ کے بل گرا دینے والی ہیں، وہ خواہشات جو دوسروں کا حق دبا لینے کے لیے اکساتی ہیں، وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہیں، جو معاشرے اور سماج کے لیے نقصان دہ ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر چھری پھیرنے کا ایک طرح کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم قربانی اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو پاک و پاکیزہ ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے، اس ذات کا نام لے کر کے ہم قربانی کرتے ہیں، تو اب ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور سب سے بڑھ کے معاشرے کو پاکیزہ اور آلودگی سے بچانے کی طرف ہم اقدام کریں۔ اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اگر راہ خدا میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اس کے گلے میں لگا ہوا پگھا بھی وہ بھی محترم ہوتا ہے، اور اس پگھے کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آپ جانور کے جسم سے اتری ہوئی کھال یا جانور کے جسم سے نکلے ہوئے اضافی گوشت یا اضافی چیزیں، جو عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی وہی چیز ہے جو ہم گوشت کی شکل میں اپنے گھر لے جاتے ہیں، نہیں، قربانی وہ ہے جو اللہ کے لیے ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس جانور کے ہر حصے کو محترم سمجھ کے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کسی محفوظ مقام پر جہاں پر لوگوں تک آلودگی نہ پہنچے اور اس فضلہ یا اس جانور کی بچی ہوئی چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی ہیں اس کی بھی توہین نہ ہو۔ لہٰذا اسلام جو پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام جو ستھرائی کا مذہب ہے، اسلام جو طیب و طاہر رہنے کا حکم دیتا ہے، اسلام جو کہتا ہے کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیے تاکہ آپ پاک و پاکیزہ حالات میں رہیں اور آپ کی زبان پاکیزہ رہے، وہ اسلام یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ آپ قربانی کے دن طہارت بھول جائیں، پاکیزگی بھول جائیں، معاشرے کو آلودگی سے بچانا بھول جائیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہر چھوٹا بڑا یہ طے کر لے کہ ہم کو معاشرے میں ان تمام چیزوں کو جو اس قربانی کی بچے ہوئے سامان ہیں ان کو قطعی نہ ان کی اہانت کرنا ہے، توہین کرنا ہے، نہ انہیں کسی جہاں پھینکنا ہے، بلکہ اسے زمین میں دفن کر دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا حامل ہے، ہمارا ملک آبادی کے اعتبار سے وہ گلدستہ ہے جس میں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، جس میں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، جس میں کرسچن بھائی بھی رہتے ہیں، جس میں اور دوسرے مذاہب کے لوگ جین ہیں اور آپ کے دوسری برادری کے افراد رہتے ہیں۔ ان سب کا احترام، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور اس ایک دوسرے کے احترام میں یہ ہے، ہمارے اسلام میں منع کیا گیا کہ آپ راستوں میں تھوکیں نہیں،
اس لیے کہ اگر آپ نے تھوکا، کوئی دوسرا ادھر سے جا رہا ہے، اس کی طبیعت کو برا لگا، اس کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوا، تو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ سماجی گنہگار ہو جائیں گے، آپ معاشرتی گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم دوسرے برادران کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ملک نے جو قانون، جو اصول معین کیے ہیں، جن جانوروں کو ہمارے ملک میں محترم سمجھا جاتا ہے، ان کی قربانی سے گریز کریں اور ان سے علیحدگی اختیار کریں، اس لیے کہ اسلام کسی کے جذبات اور کسی کے احساسات اور کسی کو اذیت پہنچا کر کے، انسانوں کو اذیت پہنچا کر کے عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا، اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہماری ہی عبادت ہو، چاہے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو، تو سب کو جبریہ عبادت کرواتا، مگر اللہ نے انسانیت کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک انسان اگر بھوکا ہے تو پیاسا ہے، یا ایک انسان کی جان جا رہی ہے، تو اس وقت نہ وضو کرنا ہمارا درست ہے، نہ اس وقت ہمارا نماز پڑھنا درست ہے، نہ اس وقت ہمارا حج کے لیے پیسہ خرچ کرنا درست ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس آدمی کی جان بچائیں پیسہ خرچ کر کے، چاہے حج ہو یا نہ ہو۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے آگے، اپنے آگے کا وضو کا پانی اس کو دے دیں جو پیاسا مر رہا ہو، اپنے آگے کا وہ کھانا دے دیں جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، چاہے وہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو، بھوکا کیوں نہ ہو۔ اور جس کی جان بچانا ہے اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کہ ہندو ہو، کہ سکھ ہو، کہ جین ہو، کہ عیسائی ہو، کہ یہودی ہو، بلکہ اگر وہ انسان ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ تمام واجب کو چھوڑیں اور اس کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حقوق کو اس وقت منع کر دیا ہے جس وقت بندوں کے حقوق زد میں آ رہے ہوں۔ لہٰذا سب کے سب مل جل کر تہوار منائیں، ایک دوسرے کو ایسا اپیل کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان قربانی کا تہوار منا رہا ہے، یعنی وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ملک اور وطن کے لیے اور انسانیت کے لیے تیار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔